احباب مکرم، حضرت امام حسین کی وہ صاحبزادیاں جب اسے ملی تو مائی سمجھ گئی کہ ان کا نانا تو ہے جو ہمیں کلمہ پڑھانے والا ہے، یہ تو خانوادہ مصطفیٰ ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا، وہب بن عبداللہ کلبی کو، کہ بیٹا اگر کہیں شہادت کی ضرورت پڑی تو میری طرف سے تجھے حکم ہے کہ ان پر قربان ہو جا، اس لیے کہ خانوادہ مصطفیٰ باغی نہیں ہو سکتے۔ احباب مکرم، اب وہ جب جنگ شروع ہوتی ہے، وہ بچہ 17 سال کی عمر کا، چند دن شادی ہوئے، وہ میدان کربلا میں جاتا ہے امام حسین کی طرف سے، لیکن جانے سے پہلے بیوی کہتی ہے کہ مجھے اماں کوئی اعتراض نہیں، یہ جائے، مگر میں وعدہ حسین سے لینا چاہتی ہوں کہ جب یہ شہید ہو تو اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، ساتھ میں بھی جنت میں جاؤں۔ امام حسین نے اس کا اشتیاق دیکھا تو اجازت دے دی۔ جب جو ہے جو شہید ہوگی عبداللہ بن عبداللہ کلبی دوسرے نمبر پر، تو بیوی بھاگتی ہوئی آئی، ان کا ماتھا صاف کیا اپنے خامند کا اور کہنے لگی کہ لیو یار حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی، رب ملایا تے آن ملائیں گے اور امید نہ کائی، تے لیو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنا دے، اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملائیں گے۔ احباب مکرم، ایک ایک کر کے 72 جان نثاروں نے قربانیاں پیش کر۔ اب خانوادہ نبوت باقی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا خاندان باقی ہے، 19 باقی ہے، 72 جان نثار ہو چکے ہیں، ایک ایک کر کے جا رہا ہے۔ اب خانوادہ نبوت کی جب باری آئی تو حسین بول پڑے، فرمانے لگے اج پٹیاں کھول بکھاسا میں، اج اصغر نو ذبح کراسا میں، اج عشق نو سبق پڑھاسا میں، اج عشق نو سبق پڑھاسا میں، اب اپنا رب مناسا میں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، مگر حسین پٹی نہیں باندھے گا، حسین اپنی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھے گا۔ فرمایا آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلوں کو گھیرا ہوا ہے اور 22,000 فوجیوں نے قافلے کو گھیر کر نہر فرات کا پانی بند کر دیا، آمد و رفت بند کر دی۔ ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یزید کی بیعت کرو۔ ابن زیاد کا پیغام، ابن سعد کا پیغام، حر بن یزید ریاحی کا پیغام، شمر بن زوشن کا پیغام۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا تو بیچارے کا قصور ہی کوئی نہیں تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سارے کرندے کس کے ہیں؟ بھئی جس کی حکومت کا یہ عالم ہو کہ اس کی اجازت کے بغیر پرندہ نہ چل سکتا ہو، پتہ نہ ہل سکتا ہو، اس کو یہ نہ پتا ہو کہ حسین جو ہے نواسہ مصطفیٰ پر کیا گزر رہی ہے۔ احباب مکرم، نہر فرات انہوں نے بند کر دی، مذاکرات ہے۔ حضرت امام حسین کا چھوٹا صاحبزادہ 6 ماہ کا علی اصغر، اس کو پیاس کی طلب ہوتی ہے۔ خیمے سے خواتین حضرت زینب کہتی ہیں کہ ان کی دشمنی تو ہمارے ساتھ ہے، ان کی دشمنی علی اصغر سے تو کوئی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کی جنگ کا یہ طریقہ ہے کہ مسلمان کسی شہری کو نہیں مارتے، کسی بچے کو نہیں مارتے، کسی جو ہے عورت کو نہیں مارتے، کسی بوڑھے کو نہیں مارتے۔ جنگ جو ہے وہ فوجیوں سے ہوتی ہے، نہ کہ نہتے لوگوں سے ہوتی ہے۔ چنانچہ 6 ماہ کے علی اصغر کو جب امام حسین
باہر لے کر گئے اور کہا کہ اسے پانی پلا دیا جائے، تو پانی کی بجائے ایک تیر آیا جو امام علی اصغر کی گردن کو پار کرتا ہوا حضرت امام علی مقام کے بازو کو چھید کر گیا، خون کا فوارہ اٹھتا ہے۔ حضرت امام علی مقام بچے کو لے کر واپس آ جاتے ہیں، حضرت زینب پوچھتے ہیں کہ پانی مل گیا؟ فرمایا ہاں مل گیا، حوض کوثر کا پانی ملا ہے، ان کو حوض کوثر کا پانی ملا ہے۔ اب بعض روایات کہتی ہیں کہ حضرت امام حسین نے مٹی زمین سے اکھاڑی اور آپ کے جسم کو وہاں پہ دفنانے کے لیے رکھا۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ یہ جسد ساتھ گیا۔ بہرحال جن روایات میں یہ ہے کہ آپ کے جسم جو ہے مٹی اکھاڑی امام حسین نے زمین سے، کہ خانوادہ نبوت کا پہلا شہید ہے۔ بعض کتب تواریخ حضرت علی اکبر کا نام لیتے ہیں کہ پہلے وہ شہید ہوئے۔ بہرحال حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو زمین میں رکھا جا رہا تھا تو حضرت امام حسین کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ اس وقت کلیجے کا کسے حال سناؤں، اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں، اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں، اے چاند تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، اے چاند تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، تصویر تیری خاک میں چھپائی نہیں جاتی، تصویر تیری خاک میں چھپائی نہیں جاتی۔ پھر آپ نے دفنا دیا اور دفنا کر فرماتے ہیں، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا اے علی اصغر، ڈر ڈر کے نہ رونا اے علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا علی اصغر، فرمایا میں بھی تیرے پاس آنے والا ہوں، تو آرام سے سو جا۔ حضرت علی اصغر کے بعد جب باقی عباس بھی شہید ہو گئے اور باقی خاندان کے افراد، تو بچنے والوں میں یا علی اکبر بچا ہے جو شبیہ مصطفیٰ ہے، جس کا چہرہ حضور کے چہرے جیسا ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین دونوں کو ملائیں تو پھر سرکار کی تصویر بنتی تھی، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ ایک سینے تک مشابہ اور ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ما بین صدر الی الراس، فرمایا ایک سینے تک مشابہ اور ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن و سبتیں ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، فرمایا لیکن یہ علی اکبر جو ہے یہ اکیلا پورا شبیہ مصطفیٰ، جب نکلے نا خیمے سے 18 سال کا نوجوان جب نکلا تو ابن سعد نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو شمر نے کہا یہ حسین کا بیٹا ہے۔ تو فرمایا، آواز آئی، علی اکبر فرماتے ہیں یہ بدبخت میرا کیا تعارف کرائے گا، یہ شمر میرا تعارف کیا کرائے گا، میں تو اپنا تعارف کراتا ہوں، میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ تو فرمانے لگے تقسیم ہوئی دولتیں دی گھر سے ہمارے، ذرا بلند آواز میں کہے نا سبحان اللہ، آپ کی بھی حاضری ہو جائے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں تقسیم ہوئی دولتیں دی گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی در سے ہمارے، ڈرتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے، ارے ڈرتا رہا جبریل امی
در سے ہمارے ہے چند قدم خلدے بری، گھر سے ہمارے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ہے چند خدل ہے چند قدم خلدے بری، گھر سے ہمارے محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا۔ یہ تعارف کروانے والا علی اکبر ہے، تعارف کروا رہا ہے۔ احباب مکرم، ادھر جو ہے یہ تعارف ہو رہا ہے، ادھر سے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، ملائکہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نکلنے والا جب نکلتا ہے تو پھر کفار پر ہیبت طاری ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ارے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ارے رن ایک طرف چڑھے کوہن کانپ رہا ہے، ارے رن ایک طرف چڑھے کوہن کانپ رہا۔ فرمایا حضرت علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں، آپ صفوں کی صفیں جو ہے، ارے حیدر کرار کا پوتا ہو، حیدر کرار کا پوتا ہو تو پھر اس کی شجاعت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ حضرت علی اکبر صفوں کی صفیں جو ہے ان کو جو ہے واصل جہنم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ہم اس طرح کرتے رہے تو سارے مارے جائیں گے، یک بارگی حملہ کرو۔ جب یک بارگی حملہ کیا، حضرت علی اکبر جو ہے ان پر شدت غلبہ ہو گیا پیاس کا، فرمانے لگے العطش العطش، مجھے پانی دو۔ حضرت امام حسین آواز دیتے ہیں بیٹا ذرا نگاہ اٹھا قبلے کی طرف دیکھ، ذرا نگاہ اٹھا قبلے کی طرف دیکھ، وہ دیکھو سامنے دیکھو علی المرتضی، وہ دیکھو سامنے دیکھو محمد مصطفیٰ۔ فرمایا جب حضرت امام علی مقام کے کہنے پر علی اکبر نے دیکھا تو دیکھا کہ جامع کوثر سرکار نے پکڑا ہوا ہے، حضرت علی نے جامع کوثر پکڑا ہوا ہے۔ پھر پیاس ختم ہو گئی، پھر انکشاف ہو گیا، وصال ہو گیا، زیارتیں ہو گئی، مشاہدات شروع ہو گئے، پیاس ختم ہو گئی۔ پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے میدان میں، آپ پھر میدان میں گئے، یک بارگی سے انہوں نے حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو اتنے تیر اور تلواریں لگی، آپ زمین پر گر پر کہتے ہیں یا ابا ادرکنی، اے ابا جان میری مدد کیجئے، یا ابا ادرکنی۔ حضرت امام حسین بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے اپنے تیروں کو تلواروں کو تھام لیا۔ کفار نے کہا اب ایک ہی تو باقی رہ گیا۔ تھوڑی دیر جو ہے وہ رک گئے، امام حسین اپنے بیٹے کے پاس آئے، نزاع کا عالم ہے تو فرمانے لگے بیٹا تو بلا رہا تھا، بول تیرا باپ آ گیا ہے، تیرا مسافر باپ آ گیا ہے، مہاجر باپ آ گیا ہے، بے کس باپ آ گیا ہے، مجھ کو غریب دشتے بلا کہہ کے پھر پکار، مجھ کو غریب دشتے بلا کہہ کے پھر پکار، اے شیر سید الشہداء کہہ کے پھر پکار، ایک بار شاہ دوسرا کہہ کے پھر پکار، صدقے ہو باپ یا ابتا، صدقے ہو باپ یا ابتا کہہ کے پھر پکار۔ فرمایا ایک بار مجھے پھر کہو نا کہ اے ابا جان میری مدد کرو، میں آ گیا ہوں، آج میں تیری مدد کیا کر سکتا ہوں، میں تو خود بے بس ہوں۔ تو فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور بچے کو اٹھا کر جو ہے وہ لے آئے۔ احباب مکرم، کیونکہ وقت بھی ہو چکا، اب میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت کے دو بول بول کے یہ مسئلہ مکمل ہو جائے، پھر انشاءاللہ اس پر اگلی اپنے ٹرن پر گفتگو ہوگی۔ احباب مکرم، اب جو ہے ایک ہی نوجوان باقی بچا ہے جس کا نام امام حسین ہے، شہزادہ گلگو کبا۔
اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں اے میری بیٹیوں بہنوں، اے زینب اب پانی کھل جائے گا. میرے اور پانی کے درمیان بس ایک ہی جو ہے لمحہ ہے، میں چلا جاؤں گا پانی کھل جائے گا. چنانچہ آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے. جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو بہن نے پیچھے تمبو سے دیکھا اور کہنے لگی کہ بھائی ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو فرمایا تیرا محافظ میرا رب ہے اور مدینے والا ہے، جو باقی ہے ان کا محافظ وہ ہے. فرمایا بہن نے تبو پھاڑ کر دیکھا، بگدارتا بگویم چون ابر نو بہارا کہ سنگ نالمیزد وقت وداع یارا، کہ سنگ نالمیزد. حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، چلنے کے لیے گھوڑا چلتا نہیں ہے. ادھر ادھر دیکھا گھوڑا چلتا کیوں نہیں. جب نیچے دیکھا سکینہ نے پاؤں پکڑا ہوا، سکینہ نے گھوڑے کا پاؤں پکڑا ہوا ہے. آپ کی بچی، آپ نیچے اترے، فرمانے لگے بیٹا اس کو پاؤں کو چھوڑ دے، میں جاؤں گا تو تیرے لیے پانی کھل جائے. حضرت سکینہ فرماتی ہے ابا جان علی اصغر گیا ہے واپس نہیں آیا، علی اکبر گیا ہے واپس نہیں آیا، عباس گیا ہے واپس نہیں آیا، آپ جا رہے ہیں. فرمایا بیٹا اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے. امام حسین چلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے. تیروں پہ تیر کھاؤ ابرو پہ بل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤ ابرو پہ بل نہ آئے. جب چلتے ہیں تو شمر کہتا ہے، شمر بولا میں جورو جفا نہ چھوڑوں گا، حسین بولے میں صبر و رضا نہ چھوڑوں گا. شمر بولا اب وقت ہے تو مان بھی جا، حسین بولے اب وقت ہے تو جان بھی جا. شمر بولا میں تیری گردن جھکاؤں گا، حسین بولے میں نیزے پہ سر کٹا لوں گا. 363 زخم آئے، بلبوں کے، تلواروں کے، تیروں کے. جب گرے نا تو سجدے میں، جب گرے تو چہرہ اپنا قبلے کی طرف کر لیا، رخ جو ہے وہ سجدے کی طرف، اللہ اپنا چہرہ سجدے کی طرف کر لیا. فرمایا اگر اس حالت میں جاؤں گا تو قیامت میں اسی حالت میں اٹھوں گا. مسئلہ تو جانتے تھے نا، حسین سے بڑا عالم کون تھا، ان سے بڑا فقیہ کون تھا. ملک پہ نظر آ جھکا کے بند، نماز وکھری امام وکھرا. ارے ملک پہ نظر آ جھکا کے بند، نماز وکھری امام وکھرا. جہاں تے عاشق ہزار ہوئے، جہاں تے عاشق ہزار ہوئے، پر حسین تیرا مقام وکھرا. تے سلام پھیرن تو بعد ناصر، نماز ہوندی سب دی پوری. حسین سجدے وچ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچے. حسین سجدے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحیونا تحشرونا، کما سرکار نے فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا حشر میں بندہ اس حالت میں اٹھے گا جس پر اسے موت آئی ہے، اور موت اس حالت میں آئے گی جس پر اس نے زندگی گزاری. یہ میرے مصطفیٰ کے فرمان ہے.
ارے حسین نے سر سجدے میں کٹایا ہے. فرمایا اگر کوئی بندہ حج پر جا رہا ہو، جب قیامت میں اٹھے گا، احرام جو ہے اس نے پہنا ہوگا، پڑھتا ہوگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. حسین سجدے وچ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچ وما علیہ الا البلاغ.